کہ بنا دیا خلیفہ اور خلیفہ کی دعائیں نہیں سن رہا. اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ کی دعائیں سنتا ہے. اور بعض اوقات خلیفہ کی الفاظ میں بظاہر آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خلیفہ بول رہا ہے، لیکن خلیفہ نہیں بول رہا، خدا بول رہا. ابھی چند دن پہلے یہاں انصار اللہ کا اجتماع تھا. طاہر صاحب نے ہمیں ایک واقعہ سنایا کہ یہاں اس مسجد کا وہ واقعہ ہے. یہاں بلغاریین لوگ آئے ہوئے تھے، بلغاریین کا ایک وفد آیا ہوا تھا، اور وہ ایک خاتون تھی. اس نے حضور سے کہا، اس وقت وہ مسلمان فیملی نہیں ہوئی تھی، تو اس نے حضور سے کہا کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ ہم میری 3 بیٹیاں ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا کرے. حضور نے فرمایا اللہ فضل کرے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے آپ کو. وہ چلے گئے. اگلے سال وہ آئے. اگلے سال وہ فیملی مسلمان ہو چکی تھی خاتون، اور وہ حاملہ تھی، اور 8واں مہینہ تھا. اور اس نے کہا حضور سے، حضور میں نے دعا کے لیے کہا تھا آپ کو، اور آپ نے کہا تھا اللہ فضل فرمائے، تو میں اس وقت 8واں مہینہ ہے، حاملہ ہوں. ڈاکٹروں سے چیک اپ کروایا ہے، وہ سارے کہتے ہیں بیٹی ہے، بیٹی ہوگی. تو حضور آپ بیٹی کا نام تجویز کر دیں. اب وہ یہ ریکویسٹ کر رہی ہے حضور سے کہ حضور بیٹی کا نام تجویز کر دیں، کیونکہ ڈاکٹروں کی جو ساری وہ رپورٹیں ہیں، جس طرح وہ چیک کرتے ہیں کہ لڑکا ہونا ہے یا لڑکی ہونی ہے، اس طرح انہوں نے چیک کیا ہے. تو حضور نے تھوڑا سا سوچ کے حضور نے فرمایا جاہد احمد رکھ دیں، جاہد احمد نام رکھ دیں. اس خاتون نے جب نام سنا، اسے لگا کہ یہ تو لڑکے کا نام ہے. تو اس نے کہا کہ حضور آپ لڑکے کا نام ہمیں دے رہے ہیں، ہم نے لڑکی کا نام مانگا ہے کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں لڑکی ہوگی. حضور نے فرمایا میں نے جو نام رکھنا تھا رکھ دیا ہے، لڑکی پیدا ہو تو آپ خود رکھ لیں. بچہ پیدا ہوا اور لڑکا. حضور نے صرف ایک نام. اب وہ ہے نا خدا کے نور سے خلیفہ بولتا ہے، خدا کے نور سے خلیفہ دیتا ہے. ابھی میں ہالینڈ گیا، ابھی جلسہ تھا ان کا، تو وہاں جو سیکرٹری ضیافت ہیں، ان کے کئی رشتے دار یہاں بھی ہیں. انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا اپنا ذاتی. وہ کہتے ہیں کہ میں جب کھانا پکا کے تو میرا جو دایاں بازو تھا وہ دیکھ کے کہتے اس میں چمچ ہلا کے اتنی وہ محنت کرنی پڑتی تھی. کہتا ہے کہ وہ شدید اس میں درد تھا، اور وہ درد رہتا تھا، مستقل درد رہتا تھا. کہتا ہے حضور کچن میں آ گئے، اور حضور کچن میں جب آئے تو میں نے جب حضور سے مسافہ کرنا چاہا، ایسے ہاتھ آگے کیا، تو حضور نے فرمایا میں نے تم سے سلام نہیں لینا، تم سے سلام میں لے لیتا ہوں تو 3 دن سالن کی بوئی نہیں جاتی میرے ہاتھ سے، میں نے تم سے سلام نہیں لینا. کہتے میں خاموش ہو گیا. حضور وہاں کھڑے رہے، حضور نے میرا بازو پکڑ دیا. 15 منٹ حضور کچن میں رہے اور حضور نے میرا بازو نہیں چھوڑا. کہتے حضور بازو چھوڑ کے چلے گئے. وہ دن اور رات کا دن میرے بازو میں درد نہیں. نعرہ تکبیر، خلافت احمدیہ. خلیفہ کہتے ہیں ابھی پھر 2019 میں جب حضور دورے پہ تھے تو ہالینڈ میں جلسہ تھا، پھر حضور فرانس چلے گئے، فرانس سے پھر حضور ادھر آئے، جرمنی میں آئے، اکتوبر میں یہاں دورہ تھا حضور کا 2019. تو ہالینڈ سے جب حضور فرانس چلے گئے تو وہی جو سیکرٹری ضیافت ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے فالج کا اٹیک ہو گیا، بائیں طرف حملہ ہوا، اٹیک ہو گیا مجھے. تو کیونکہ کام کی شدت اور سارا تو فالج. حضور بار بار فرانس میں پوچھواتے رہے، جرمنی جا کے پوچھواتے رہے کہ کیا حال ہے، کیا حال ہے، دوائیاں تجویز فرماتے رہے. کہتے اللہ نے فضل کیا حضور کی دعاؤں سے میں کافی حد تک ٹھیک ہوں، لیکن ہلکی جو بازو ہے میرا اس میں کمزوری تھی، بائیں بازو میں.
کہتے کمزوری تھی تو میں دعا ایک دفعہ میں ملاقات کے لیے لندن چلا گیا تو میں نے حضور سے عرض کی کہ حضور میرا دائیں بازو تو آپ برکت سے ٹھیک ہو گیا تھا، اب میرا بائیں بازو جو ہے یہ بھی ٹھیک کر دیں، اس کو بھی برکت بخش دی۔ کہتے حضور نے فرمایا کہ حضور کو یاد تھی وہ جو فالج کا حملہ ہوا تھا، حضور نے فرمایا اچھا ادھر آئے۔ کہتے حضور نے مجھے پاس بٹھا لیا اور حضور نے میرا بازو جو ہے نا ایسے ایسے دبانا شروع کر دیا۔ کہتے مجھے شرم آئے کہ حضور میرا بازو دبا رہے ہیں، مجھے شرم بھی آ رہی تھی۔ اور اس کے بعد کہتے حضور نے جو حضرت مسیح موعود السلام کی جو ڈیوٹی ہے وہ حضور نے اس کے اوپر پھیرنا شروع کر دیا۔ ڈیوٹی پھیرے ہی ساتھ حضور دعا کرتے رہے اور پھر حضور نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑیں اور اس کو دبائیں۔ دائیں ہاتھ میں تو حضور کی ویسے ہی وہ تھی، وہ پٹی بندی ہوتی، وہ بایاں ہاتھ کہتے حضور نے میرا پکڑیں اور اس کو دبائیں۔ کہتے میں نے کہا کہ یہ دایاں حضور کا پہلے خراب ہے، میں نے زور سے دبایا تو کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو۔ کہتے میں نے نا آرام سے دبایا۔ حضور نے فرمایا نہیں زور سے دباؤ۔ کہتے میں نے تھوڑا سا زور سے دبایا۔ حضور نے فرمایا اچھا بنا تو ہے آپ کا ہاتھ، آپ کا بازو، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کہتے خدا نے بدل کیا بازو کی کمزوری کو۔ یہ ہے خلاف۔ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ ہو، تکلیف ہو، تو ہم خلافت کے دربار میں ہم تو یہاں سے حاضر ہو سکتے ہیں، نہیں تو حضور کو خط نہیں۔ میں بتا رہا خلافت خلیفہ وقت کے کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، خدا تعالیٰ کرتا ہے، خدا کے خلیفہ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ہم اٹلی میں تھے، 2010 کی بات ہے، جس ہوٹل میں ٹھہرے وہ جو ہوٹل کا مالک تھا وہ حضور کی شخصیت سے بڑا متاثر ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے اندر روشنی رکھی ہوئی ہے، وہ تو ضرور متاثر ہوتے ہیں، بڑا متاثر۔ وہ کہتا ہے میں نے حضور کی دعا لینی، اٹالین تھا، کہتا میں نے حضور کی دعا لینی۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ حضور اور باہر نکلے تو ہم نے اس کو آگے کر دیا، حضور یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو حضور اس سے بات شروع ہو گئی۔ اس نے کہا میرے لیے دعا کریں، میرا کاروبار ہوٹل کا صحیح نہیں چل رہا، میرا دعا کریں کہ میرا کاروبار چلے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، کریں دعا کر لیں۔ دعا کروائی، دورہ ختم ہوا، حضور واپس لندن پہنچے۔ وہ ہوٹل والے کا ہمارے جو اٹلی کے صدر صاحب ہیں ان کو فون آ گیا، اس نے کہا حضور کی دعا قبول ہوگی۔ کہتے کیا ہوا؟ کہتا ہے ادھر جو آلٹرسہائم تھی ہمارے شہر میں اس کو لگی آگ، اور وہ جتنے بابے تھے ان کے لیے ہوٹل چاہیے تھا، تو انہوں نے میرا ہوٹل ہائر کر لیا ہے اور 2 سال کا ان کے ساتھ فتراک ہو گیا ہے کہ جب تک وہ آلٹرسہائم نہیں بنتی آپ کو میرے ہوٹل میں ہی سارے رہیں گے، اور میرا کاروبار اب چل پڑا ہے۔ یہ ہے خلافت کی دعائیں، کیسے اللہ تعالیٰ کو۔ اور میں جب بتاتا ہوں کہ کام خدا کے خلیفہ جب حضور دورے پہ ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کیا شاید ہم بڑے 30 مار خان ہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں اور ہماری بات جو ہے ہمیں سنتے ہیں اور ہمیں بڑی عزت سے بٹھاتے ہیں، ہمیں نہیں بٹھا رہے۔ خدا کے خلیفے جو ہیں وہ ساری راہیں ہموار کر رہے ہیں، خدا کے فرشتے وہ راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ 2 واقعات اس سلسلے میں آپ کو سنا کے میں اپنی گزارشات ختم کرنا چاہوں گا۔ ہم اٹلی میں تھے تو فلورنس میں تھے، حضور کا جب اٹلی کا پروگرام بنا تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اٹلی میں آؤں گا، تو اور ہم نے جب پروگرام بنایا کہ ہم فلورنس جائیں گے، پیزا جائیں گے، پیزا کا جو مینار ہے وہ جو ٹیڑھا مینار ہے وہ بھی حضور کو دکھائیں گے، اور نیڈس جائیں گے، وینس جائیں گے، وینس میں بھی ہم حضور کو سیر کروائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو جو پیزا کا مینار ہے
اس کا اوپر لکھا تھا کہ جی جنہوں نے بھی بکنگ کروانی ہے یا ٹکٹ لینے ہیں وہ آن لائن ٹکٹ لیں، اور آن لائن ٹکٹ میں جو واٹر سائٹ تھا وہ تقریباً 2 مہینے کا تھا، تو 2 مہینے کے لیے ٹکٹ فارغ ہی نہیں ہے، ٹکٹ موجود ہی نہیں ہے، اور جو پارکنگ ہے وہاں سے جہاں گاڑیاں پارک ہونی ہے وہ تقریباً 1 کلومیٹر۔ اب ہمیں فکر یہ ہے کہ اول تو یہ ٹکٹ ہی کوئی نہیں اویلیبل، دوسرا پارکنگ اتنی زیادہ دور ہے کہ 1 کلومیٹر وہاں سے پارکنگ دور ہے، حضرت آپا جان ہے وہ کیسے چل کے آئیں گی، کس طرح انتظام ہوگا، یہ ساری ہمیں فکر پریشانی۔ اور جو ہیں میر احمد جو پارٹی کارڈ تھے، وہ ظاہر ہے جہاں جہاں انہیں جانا ہوتا ہے وہ 1 دن پہلے وہ باقاعدہ وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، سارے پروگرام کو چیک کرتے ہیں۔ وہ ہمارا جو پروگرام وہاں کے جو پروگرام کا انچارج تھا اس کو لے کے وہاں گئے، فلورس بھی گئے، پیزا بھی گئے، اور کوئی تیاری، اب پیزا کی تیاری تو کوئی نہیں تھی ہماری، کہاں بات کرنی ہے، جگہ تو نہیں، ہم نے بات کی، انہوں نے سنی نہیں ہماری بات، ٹکٹ کا بندوبست بھی پوری طرح ہمارے پاس نہیں تھا، لیکن ہمیں یہ تھا کہ خدا کا قریب ہے، خدا نے خود بندوبست چلا کرتے ہیں، ہم نے جو کوشش کرنی تھی ہم نے کر لی ہے۔ ہم فلورس میں تھے تو فلورس میں پولیس والے نے صدر جماعت اٹلی کو فون کیا، اس نے کہا کہ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ آپ کے خلیفہ جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور آج انہوں نے پیزا آنا ہے۔ پہلے اس نے کوئی جب بات کی نا کہ پتہ نہیں یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، تو کوئی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کیا ہے کچھ نہیں ہے، ہم نے تو کسی کو نہیں فون کہا کیا، اس طرح کی بات کر کے بند کر دیا۔ پولیس والے نے دوبارہ فون کیا، اس نے کہا بھائی ہمیں پتا چلا ہے، ہم نے آپ کو اسکورٹ کرنا ہے، ہمیں بتا دیں کہ آپ کتنے بجے یہاں پہنچیں گے اور کس جگہ پہ ہم آپ کو اسکورٹ کریں۔ ہمیں سمجھ آگے بات کی، ہم نے کہا ہم کتنے بجے وہاں پہنچ جائیں گے، وہ جہاں وہ آپ دیتے ہیں نا ٹول ٹیکس، وہ جو شانکیں لگی ہوتی ہیں ٹول ٹیکس دینا ہوتا ہے اٹلی میں آٹو بان کے اوپر، تو وہ ہم نے کہا وہاں آپ آ جائیں تو وہاں سے آپ ہمیں اسکورٹ کر دیں۔ ہم وہاں پہنچے، پولیس کے 2 موٹر سائیکل ہمارے آگے لگ گئے، وہ جناب چارے بھی بند ہو رہے ہیں، ٹریفک بھی بند ہو رہی ہے، ہر چیز بند ہو رہی ہے، حضور جا رہے ہیں۔ وہاں بالکل مینارے کے پاس جا کے پولیس رکی، ہماری گاڑیاں ساری کی ساری وہاں رکی، ہم وہاں پہنچ گئے، اور وہ جو مینارے والے تھے، جو ٹکٹوں والے تھے، انہوں نے ساری پبلوں کو ایک طرف کر دی، ان کا سب اس سائڈ پہ ہو جائے، اور انہوں نے کہا جی جائیں، ہمیں بھیج دیا، نہ کوئی ٹکٹوں کا پوچھا، نہ پیسوں کا پوچھا، کسی چیز کا پوچھے ہی۔ ہم مینارے کے اوپر گئے، نیچے آئے، سارا کچھ ہوا، پھر ہمارے جو سر صاحب ہیں اٹلی کے، انہوں نے ان سے کہا کہ یہ جو ہمارے اتنے لوگ تھے اور ٹکٹوں کا جو حساب ہے ہم 2 ہفتے کے بعد آپ سے کر دیں گے، نہ کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں، ہو جائے گا حساب۔ 2 ہفتے کے بعد حساب ہو گیا۔ کس نے کام، کون اس کے پیچھے؟ خدا کے فرشتے پیچھے، خدا کے خلیفے کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ سوئٹزرلینڈ حضور نے آنا تھا، اور وہ بھی جو 2004 کی بات ہے یا 5 میں جب حضور دورے پہ آئے، تو ہم نے تو ظاہر ہے کہ جماعتیں دعوت دیتی ہیں خلیفہ وقت کو، لیکن حضور کی جب مرضی ہو حضور دعوت قبول کر لیتے ہیں۔ ہمیں آ گیا کہ یہ آپ جلسہ سالانہ کی تاریخیں تبدیل کر سکتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹری صاحب کا فون، ہمیں سمجھ آ گئی کہ کیا مطلب، اس کا مطلب کیا ہے، حضور تشریف لانا چاہتے ہیں، حضور نے ہماری جو عطا شفقت دعوت قبول فرما لی ہے اور حضور تشریف لانا چاہ رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہم تبدیل کر لیں اپنے ڈیٹ سے، جو بھی آپ کہیں گے ہم کر لیں گے۔ ہو گیا جی، ستمبر میں حضور آئیں گے، اب 1.5 مہینہ 2 مہینے حضور کے دورے میں رہتے ہیں، اس میں جرمنی کا جلسہ بھی ہے، اس میں انگلینڈ کا جلسہ بھی ہے، وہ بھی 2 جلسے بیچ میں ہیں،
اور ٹائم تھوڑا ہے تیاری کا. اب یہ ہوا کہ اچھا جی مسجد میں حضور نے آنا ہے, ادھر مسجد خوبصورت ہونی چاہیے, باغیچہ خوبصورت ہونا چاہیے. وہ باغیچے میں کاٹ چاٹ کی ہوئی تھی, اس طرح کا اس کی حالت میں اچھی نہیں. تو ہم نے سوچا کہ اگر اس کو ٹھیک کر کے گھاس لگایا ہم نے بیجوں کے ساتھ, تو وہ تو پتہ نہیں کب اگے اور کب اس کو وہ باغیچہ خوبصورت ہو. تو وہ جو ہوتا ہے نا, جو گورنمنٹ ٹیپش ہوتا ہے, گھاس جو ہوتا ہے, ہم وہ جو ہے وہ خرید کے تو لگا دیں. بجٹ بھی بڑا محدود ہوتا ہے چھوٹی جماعتوں کا. پتہ کیا مختلف جگہوں سے آنگے بوٹیں منگوائیں, وہ آنگے بوٹیں ہمارے بجٹ سے باہر پائے. تو ہمارے جو امیر صاحب تھے انہوں نے کہا رہنے دیں, جیسا بھی ہے بس رہنے دیں, اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیں, رہنے دیں. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں رہنے دیں, خدا کا کیا فیصلہ تھا؟ میرا خلیفہ آ رہا ہو اور یہ باغیچہ ایسے رہے, ہو ہی نہیں سکتا. ہم تیاریاں کر رہے تھے, میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, بیل ہوئی, باہر سے ایک بندہ باہر کھڑا تھا, کمپانی کا یا پوسٹوں کا تھا. وہ کہتا ہے میں نے امام سے ملنا. کوئی بندہ جو اس کو باہر گیا تو میں نے امام سے ملنا. میرے پاس گیا, پروفیسر یہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں. کہتا بات یہ ہے کہ میں ایک گارڈنر ہوں, میری اپنی فرم ہے, اور میں تقریباً 15-20 سال سے روزانہ یہاں مسجد کے پاس سے گزرتا ہوں. صبح ادھر جاتا ہوں, شام کو ادھر جاتا ہوں. تو آج جب صبح میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس مسجد کی مجھے کوئی خدمت کرنی چاہیے. تو وہ شام کے وقت جب واپس آیا نا, گھر جا رہا تھا, تو پھر اس نے مسجد میں کہتا میرے ذہن میں یہ خیال آیا آج صبح جاتے ہوئے کہ مجھے اس مسجد کی خدمت مجھے بھی کرنی چاہیے. یہاں میں دیکھتا ہوں بعض اوقات نوجوان جو ہیں وہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر, تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ مجھے خدمت کرنی چاہیے. مجھے بتائیں کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کے اس باغیچے کے لیے. تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں اگر کوئی سستی آنگے بوٹ ہمیں مل جائے تو یہ کام ہو جائے ہمارا. اس نے کہا سستی کی کیا بات ہے, میں تو خدمت کرنا چاہتا ہوں, اور یہ جو گھاس ہے یہ میرا اپنا ہے, میں نے کسی جگہ لگایا ہوا ہے, وہاں سے میں نے جا لے آنا ہے اور یہاں میں نے بچھا دینا ہے, کوئی پیسہ نہیں ہوگا. صرف مجھے 2 بندے آپ نے دینے ہیں اور اس جگہ کو آپ تیار کر دیں, میں فلاں تاریخ کو آؤں گا, گھاس لے آؤں گا, اور 2 بندے میرے ساتھ آ کے اور میری مدد کریں اور ہم گھاس بچھا دیں. 2 بندے آگے, گھاس آ گیا, گھاس لگ گیا, حضور آئے تو جناب ایسا سبز و شاداب, پھول لگے ہوئے اور گھاس لگا ہوا, بہترین تصویروں میں وہ دیکھا جا سکتا ہے باغیچہ, اور اس میں جماعت سوئٹزرلینڈ کا ایک آنند. اور اس خلافت کے ساتھ ہم خدا خلافت کے پیچھے ہے, اور خلافت جو ہے یہ حق اللہ ہے جو خدا تک پہنچاتی ہے, جو خدا سے ملاتی ہے, اور ہم نے اس خلافت کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے, اور ہم بچوں نے, نوجوانوں نے, سب نے, اور اس خلافت سے پیار سن لیا نا کہ خلافت جماعت سے کتنا پیار ہے, اور جماعت والے کی ظاہر بچے بھی ہمارے بڑا پیار ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بولنا بھی نہیں آتا, ٹی وی پہ ایم ٹی اے کی برکت سے وہ ان سے شروع میں چھوٹی عمر میں جان کی جان ہو جاتی ہے, جور 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 کرتے ہوئے جا کے اسکرین پہ کھول ہماری نصیب کو لاتے. اس خلافت کے ساتھ ہم نے چمٹ کے رہنا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے, کوئی شخص نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے. آپ نے فرمایا مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے, کوئی شخص نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے. اگر تم میں سے کوئی ماں کا بیٹا ایسا موجود ہے جو میرا مقابلہ کرنے کا شوق اپنے دل میں رکھتا ہو تو وہ اب میرے مقابلے میں اٹھ کر دیکھ لے, خدا اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا. بلکہ اسے ہی نہیں,
اگر دنیا جہان کی تمام طاقتیں مل کر بھی میری خلافت کو نابود کرنا چاہیں گی تو خدا ان کو مچھر کی طرح مسل دے گا، اور ہر ایک جو میرے مقابل پہ اٹھے گا گرایا جائے گا، جو میرے خلاف بولے گا خاموش کرایا جائے گا، اور جو مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود ذلیل اور رسوا ہوگا۔ یہی تاریخ ہے۔ ہم نے دیکھا جو اٹھا خلافت کے خلاف، جماعت کے خلاف، بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی حکومتیں، بڑے بڑے جابر فرعون، کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تیس نیس کر کے جسم کے پر سچے ہو، نہ زمین نے قبول کیا نہ آسمان۔ خلافت سے جو بھی ٹکر لے گا اس کو نہ، اور جو خلافت سے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے گا، خلافت کی دعائیں دے گا، خلافت کی اطاعت کرے گا، خلیفہ وقت سے محبت کرے گا، آپ سے اپنا تعلق جوڑے گا، وہ روحانی طور پہ بھی زندہ رہے گا اور جسمانی طور پہ بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلافت سے اتحاد کرنے کی، اطاعت کرنے کی، جڑے رہنے کی، چمٹے رہنے کی۔ زبردست قسم کا جو پروگرام ہے دوستوں کی خدمت کا، کھانا ڈنر کہہ لیں، اس کو لنچ کہہ لیں، وہ یہاں ترتیب دیا گیا ہے کیونکہ دوسرا ہال بزی ہے۔ تو لجنہ کا پروگرام اس لیے یہ آج اوپن باہر کھڑے ہو کے جو دوست ہیں وہ کھائیں گے، اور اپنا جو ہے وہ سارے خدمت کرنے والے جو کیا کہتے ہیں خدمت دین کو ایک فضل الہی جاننا، سارا مکمل پہلے تیاری کر رہے ہیں تاکہ زیادہ ویٹ نہ کرنا پڑے۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی اس طرح منظم طریقے کے ساتھ ہیں، دعا کے بعد جو دوست ہیں باری باری باہر آ رہے ہیں، لائن میں لگ کے اپنا اپنا کھانا لیں گے اور یہاں پہ کھڑے ہو کے انجوائے کریں گے۔ جی مجھے رونقیں لگ چکی ہیں، دیکھتے ہیں آپ سب۔ لے جی کیا زبردست مناظر ہیں، پروگرام جو ہے اپنے اختتام کی طرف۔ باقی امید ہے کہ آپ کو جھلکیاں جو ہیں اس کی ہائی لائٹ پسند آئیں گی، آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ پھر بتائیں گے۔